أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. حضرات، یہ سورہ ابراہیم کا پورا ایک رکوع ہے جو تقریباً 6 آیتیں ہیں جسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا. اس سورت سے متعلق کچھ بات عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے ہوئی تھی، اس لیے کہ عید الاضحیٰ پیر کے دن تھی اور اتوار کے دن اس پر کچھ بات ہوئی تھی. یہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہونے والی سورت ہے اور سورت کے نزول کے اعتبار سے اس کا 72واں نمبر ہے. تو یہ مکے کے آخری دور میں سورت نازل ہوئی ہے، مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ کا جو زمانہ ہے 13 سال کا، وہ بہت کٹھن ہے اور اس میں خاص طور پر آخری زمانہ تو مکی دور کا بہت ہی کٹھن ہے. تو ایسے موقع پر اس سورت کے نازل کرنے کے بعد اس میں جو مضامین ہیں اس میں توحید کا بھی ذکر ہے، رسالت کا بھی ذکر ہے اور آخرت کا بھی ذکر ہے، اور خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آزمائشوں سے گزرے تھے اس کا تفصیلی ذکر ہے، تاکہ امت محمدیہ کو تسلی ہو کہ اگر تم پر کوئی ظلم ہو رہا ہے، تم کوئی مصیبت میں ہو، تو یہ کوئی نئی صورتحال نہیں. اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بھی بڑے مرحلوں سے گزری. اور آپ جانتے ہیں کہ جب مصیبت عام ہو جاتی ہے تو وہ ہلکی ہو جاتی ہے، تسلی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ابھی قریب میں کرونا کا زمانہ گزرا، ایک آدھ آدمی اچانک مر جائے تو بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن کرونا کے زمانے میں کسی کے مرنے کی خبر اتنا اثر نہیں کر رہی تھی، اس لیے کہ روز ہی سننے میں آ رہا تھا کہ بھی وہ چلے گئے، یہ چلے گئے، بلکہ بعض تو بڑے عجیب عجیب واقعات ہوئے. ہمارے محلے میں ایک صاحب رہتے تھے، وہ بعد میں بسن گڑی شفٹ ہو گئے. تو ان کے بچوں نے بتایا کرونا کے بعد، تو مجھے کافی دکھ ہوا. ہمارے سے کافی بے تکلفی تھی، یہاں بھی نماز کو آتے تھے، وہاں بھی آتے تھے. مجھے پتہ چلا کہ ان کے بچوں نے بتایا کہ والدہ کی تدفین کر کے ہم لوگ آئے، ابا ہم لوگ آئے، آ کے گھر میں والد صاحب بیٹھے، 5-10 منٹ کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا. عجیب عجیب صورتحال رہی. تو مصیبت جب عام ہو جاتی ہے تو اس میں ذرا تسلی ہو جاتی ہے، دل کو آدمی تسلی دے لیتا ہے کہ میں ہی نہیں. روزوں میں بھی اللہ نے فرمایا اے ایمان والا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے کہ صرف تم ہی روزے رکھ رہے ہو، تمہارے سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے. آدمی سوچتا ہے چلو یار پہلے بھی لوگ روزہ رکھتے تھے، اب میں رکھ رہا ہوں تو کون سا مسئلہ ہے. ذرا مصیبت جو ہے آسان ہو جاتی ہے، تسلی ہو جاتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ وغیرہ ذکر کیا گیا. الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں. گزشتہ 4 سورتوں میں بھی اسی طرح کے حروف مقطعات آئے تھے.
البتہ اس سے پہلی صورت میں الف لام را کے بعد میم تھا، یہاں صرف الف لام را ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس کے معنی کیا ہے، رمز ہے، اشارہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کتاب انزلنا، یہ جو قرآن مجید کتاب ہے اسے ہم نے نازل کیا ہے۔ قرآن مجید کا شرف دیکھیے، اللہ فرما رہے ہیں اسے ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، اور جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے اس چیز کا مقام مرتبہ بڑھ جاتا ہے، آٹومیٹک بڑھ جاتا ہے۔ یہاں بعض مرتبہ معمولی لوگوں کی نسبت لگنے کی وجہ سے مقام بڑھ جاتا ہے، تو یہاں پر اس کتاب سے اللہ فرما رہے ہم نے اسے نازل کیا ہے الیک، آپ کی طرف۔ کیوں نازل کیا؟ تاکہ آپ لوگوں کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں۔ لوگ جو اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں ان اندھیروں سے ان کو نکالیں روشنی کی طرف۔ تو قرآن مجید کے نزول کا مقصد ہے لوگوں کو ظلمات سے نکال کر ہدایت کی طرف، روشنی کی طرف لانا ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، آپ کے رب کے حکم سے، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ایسے راستے کی طرف، اس رب کے طرف جو ہے آپ کو لوگوں کو نکال کر لانا ہے کہ جس کا راستہ ایسا ہے، جو ایسی ذات ہے کہ جس کا اقتدار بھی بہت زبردست ہے اور جس کی تعریف بھی سب سے کامل و مکمل۔ اللہ کا جو اقتدار ہے وہ بہت زبردست ہے، کامل و مکمل ہے، دوسرے اقتداروں کی طرح نہیں کہ آدمی کرسی پہ بیٹھا ہے تو پتہ ہی نہیں کب تک کرسی باقی رہے گی۔ بہت سی مرتبہ آدمی رات میں سوتا ہے، صبح پتہ چلتا ہے کرسی اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ لیکن اللہ کا اقتدار جو ایسی ذات ہے کہ اس کا اقتدار بھی کامل ہے، الحمید، جو ہر قسم کی تعریف کے مستحق ذات ہے۔ اللہ ہی اکلوتی ذات ہے جو تمام تعریفوں کی مستحق ہے۔ باقی لوگوں کی جو بھی تعریفیں ہوتی ہیں وہ وقتی ہوتی ہیں اور ہر آدمی میں کمی بیشی ہوتی ہے، وہ سب معلوم ہے۔ وہ ذات کہ اسی کے لیے آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اسی کی ملکیت ہے، اور جو کچھ زمینوں میں ہے اسی کی ملکیت ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، افسوس ہے انکار کرنے والوں پر، جو لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ وَيْلٌ، افسوس ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے، من عذاب شدید، اور سخت اور دردناک عذاب بھی ان کے لیے، جو بھی قرآن کا انکار کرے۔ دیکھیے قرآن کا انکار کی ایک بڑی صورت یہ ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ میں قرآن کو مانتا نہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، بہت بڑی تعداد ہے، اور ایک لوگوں کی ایسی تعداد ہے جو زبان سے تو کہتے نہیں ہیں، لیکن ان کے سامنے قرآن کی کوئی بات کہی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ مشکل ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ذرا کان کو گھما کر پکڑتے۔ آدمی بعض مرتبہ انکار کرتا ہے، لیکن اب اسے معلوم ہے کہ میں کھلم کھلا انکار کروں گا تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، تو اس لیے کان پکڑ کر یہاں سے کہتا ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہے میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بھئی آپ کیا، آپ کی سمجھ کیا؟ 10 سال پہلے آپ کی سمجھ کیا تھی، اور آگے کے 10 سال کے بعد آپ کی سمجھ یہی رہے گی، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ بتائیے، کسی بھی انسان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 50 سال بعد بھی اس کی عقل اور اس کی جو ہے سمجھ کی یہی بات رہے گی۔ تو انکار چاہے کھلم ہو، کھلم کھلا انکار ہو، یا دبے دبے انداز میں انکار ہو، ان سب پر بڑا افسوس ہے، اللہ فرما رہے ہیں۔ دیکھیے ایک آدمی ایک چیز پر عمل نہیں کر رہا ہے پریکٹیکل طور پر، وہ الگ بات ہے، وہ بھی غلط ہے، لیکن ایک آدمی ایک چیز کی انکار ہی کر رہا ہے، یہ اس سے بری بات ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، باہر کھڑا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں نماز کو نہیں آتا ہے، غلط کام ہے، گناہ کا کام ہے۔ لیکن ایک آدمی کہہ رہا ہے میں نماز ہی کو نہیں مانتا، وہ تو کافر ہو جائے گا، تو اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا۔ تو ویل، ہلاکت ہے، افسوس ہے انکار کرنے والوں کو، جو ان کے لیے دردناک عذاب ہے، چاہے آپ ایسا انکار کریں چاہے ویسا انکار کریں۔
تقی عثمانی صاحب نے ایک بہت لمبا ٹویٹ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ موجودہ زمانے میں سوشل میڈیا پر جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا پر بہت سے مسلمان گروپ مل رہے ہیں. مل کر ان کے ناموں سے، ان گروپوں کے ناموں سے، ان کے ناموں سے لگتا ہے کہ مسلمان. پھر آدمی ان کے گروپ میں شامل ہوتا ہے تو وہ شروع میں اسلام کے کچھ مسئلوں کو لیتے ہیں اور اسے سائنس سے ثابت کرتے ہیں. دیکھو اسلام نے یہ کہا، سائنس بھی یہ کہہ رہا ہے، دیکھو سائنس بھی اس کے پیچھے ہے. تو اب وہ آدمی اور اس میں دلچسپی اسے بڑھتی ہے. وہ سوچتا ہے ہاں یار کوئی اچھا گروپ ہے، اسلام کی باتوں کو صحیح مان رہا ہے، حق مان رہا ہے، اسے اور آگے لے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر اسلام کے ان بنیادی مسائل جن کا تعلق غیب سے ہے اسے لا کر شک کے دائرے میں کھڑا کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھی اللہ کی ذات ہے، یہ کوئی دلیل لاجک نہیں ہے اس کے پیچھے. اس طرح مستقل کام ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور سب سے زیادہ عرب ملک کے لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. جو یہاں قرآن نازل ہوا، جہاں حضور کا نزول ہوا، وہاں کے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ گئے ہیں. پہلے اس طرح لے جاتے ہیں، پہلے کسی کو پکڑنا ہے تو جو ہے آپ اس کے اوپر دانہ ڈالنا پڑتا ہے. جب وہ اندر آ جاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے. تقی عثمانی صاحب نے بہت لمبا مضمون لکھا اور کہا کہ اس طرح کے چیزیں ہمیں واضح طور پر نظر آ رہی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہیں. اس لیے ایسے لوگوں کو سوشل میڈیا میں ان چیزوں میں گھسنے سے بچنا چاہیے جن کا قرآن و حدیث اور بنیادی چیزوں میں مضبوط مطالعہ نہ ہو. میں ایک قصہ سناتا ہوں، بات سمجھ میں آئے گی. امام راضی کا قصہ ہے. امام راضی اور ابلیس کے درمیان میں مکالمہ ہوا، بات چیت. انہوں نے پوچھا کہ میرا ایمان مضبوط ہے یا کس کا ایمان مضبوط ہے؟ ابلیس نے کہا تمہارا ایمان کوئی مضبوط نہیں ہے، تمہارے سے تو ایک گاؤں کا ان پڑھ آدمی کا ایمان بڑا مضبوط ہے. امام راضی نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو اللہ کو جو جانتا ہوں دلائل سے جانتا ہوں. تو ابلیس نے کہا کوئی دلیل دو. انہوں نے دلیل پیش کی. وہ تو پڑھا لکھا آدمی ہے، ابلیس کوئی ان پڑھ جاہل تو ہے نہیں، فرشتوں سے سیکھا ہوا ہے، تعلیم حاصل کیا. فوراً دلیل توڑ دیا اس نے. انہوں نے کہا لو تمہیں دوسری دلیل دیتا ہوں. وہ دوسری دلیل بھی توڑ دی. یہاں تک کہ یہ دلائل دیتے گئے اللہ کے وجود پر اور ایک ہونے پر، اور وہ توڑتا چلا گیا. یہاں تک کہ آخر میں یہ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئے. اس کے بعد ابلیس نے کہا آؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں. ایک گاؤں میں ایک آدمی کے پاس لے گیا جو کھیت میں ہل جوت رہا تھا. ایک کسان کھیت میں ہل جوت رہا تھا. جا کر ابلیس نے انسانی شکل میں پوچھا او بھائی یہ بتاؤ اللہ کتنے ہیں؟ تو مسلمان تھا، گاؤں کا آدمی تھا، پڑھا لکھا تو نہیں تھا. اس نے کہا ایک اللہ. ابلیس انسانی شکل میں تھا. اس نے کہا کہ بھئی اللہ ایک ہے، کوئی دلیل دو. تو اس آدمی نے کہا رک جاؤ ابھی دلیل دیتا ہوں. جو بیلوں کی رسی پکڑی ہوئی تھی اسے باندھ دیا ہل کو، اور ایک بڑی لکڑی لٹھا اٹھا کر لایا اور لے دے مارنا شروع کیا. کہا بس دلیل اور بھی کچھ دو. اس کا بھاگ گیا وہاں سے. انسانی شکل میں آیا تھا تو انسانی شکل میں بھاگ گیا. اس نے ابلیس نے امام راضی سے کہا دیکھو یہ ایمان ہے، اسے کہتے ہیں ایمان کہ خالی صرف دلیل پوچھا تو کیا حشر کر کے رکھ دیا. تو موجودہ زمانے میں اس تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو پہلے اندر تعریف کر کے اپنے ہم نوا بنایا جا رہا ہے، لایا جا رہا ہے. اس کے بعد اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیش کر کے اسلام کو کمزور ان نوجوانوں میں بنا دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے نوجوانوں میں دین بیزاری، آخرت کا تصور اور رسول سے جو محبت جس درجے میں ہونی چاہیے، اللہ کی جو عظمت اور اللہ کی جو بڑائی، اللہ کا جو خوف ہے وہ اترتا چلا جا رہا ہے.
یہ بڑا المیہ ہے۔ اور اللہ جزائے خیر دے مولانا سید ابو الحسن علی حسینی ندوی قدس سرہ کو 2000 میں جن کا انتقال ہوا، انہوں نے تقریباً 1970 یا 72 میں ایک مقالہ پڑھا تھا عرب ملکوں میں، اس کا عنوان تھا ردت ولا ابا بکر رہا۔ ہر گھر میں ارتداد پایا جا رہا ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کوئی مضبوط آدمی نہیں ہے جو ان جیسے لوگوں سے لڑے۔ آج گھر گھر میں ارتداد پایا جا رہا ہے۔ 70-72 میں انہوں نے وہ بات کہی تھی، تب تو یہ سب چیزیں اتنی عام نہیں تھی، اب 50 سال 55 سال بعد کیا حال ہو گیا ہے دیکھیے۔ تو اس لیے ویل، ہلاکت ہے ان انکار کرنے والوں کے لیے، اور شدید ان کے لیے عذاب ہے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کو چاہتے ہیں، آخرت پر ترجیح بھی دیتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، ویبغونہا عوجا، اور اس میں ٹیڑھ پن کو تلاش کرتے ہیں، اس میں کمیاں، نقص اور اس طرح کے ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک وہی ہو رہا ہے جو میں نے ابھی کہا، سوشل میڈیا پر پہلے لوگوں کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ ہم اسلام کے بڑے حامی ہیں، جب ان کو لوگ چاہنے لگتے ہیں، پسند کرنے لگتے ہیں، اب پھر وہ اسلام کے ان احکامات کو جن کا تعلق غیب سے ہے اس میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں بھئی جہنم کہاں ہے، ہمیں تو معلوم نہیں، ہم تو پورا پھر لیے، میزائلوں میں گھوم لیے پھر لیے، ہمیں جہنم بھی نظر نہیں آ رہا۔ دجال کہاں ہے، ہمیں وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ یاجوج ماجوج کہاں ہے، وہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو حاضرین کرام، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ٹیڑھا پن تلاش کر رہے ہیں۔ اسلام کو ماننے والوں میں ایسے بھی آپ کو بہت ملیں گے جو یہ سمجھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی نماز جو یہ لوگ پڑھ رہے ہیں مسجدوں میں جا کر، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ بھئی پھر کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم دل کی نماز پڑھ رہے ہیں، فجر بیت اللہ میں پڑھ رہے ہیں، ظہر مدینہ میں پڑھ رہے ہیں، عصر بیت المقدس میں پڑھ رہے ہیں، پھر مغرب کو آ کر یہیں ٹہل رہے ہیں۔ اب ان کو کوئی سمجھائے کہ حضور سے بڑھ کر کس آدمی کو اللہ سے تعلق ہو سکتا ہے۔ حضور مرض الوفات میں 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پیر گھسیٹتے ہوئے آ کر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہاں کچھ گلی کے لوگ اٹھ کر کہہ رہے ہیں ہم جو ہے دل کی نماز پڑھ رہے ہیں، ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، ان بے وقوفوں کو جو مسجد میں جا کر نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز وہاں ہو رہی ہے، روح ہماری جا رہی ہے، یہیں پڑھے سو رہے ہیں، کہہ رہے ہم فجر وہاں پڑھے، ظہر وہاں پڑھے۔ تو حاضرین کرام، یہ ٹیڑھا پن تلاش کر رہے ہیں اور آسانیوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آسانیوں کے پیچھے چلتے چلتے امت جو ہے بہت گڑھے میں گر رہی ہے، بڑے المیے ہیں، بہت دکھ کی باتیں ہیں، گھروں میں ارتداد شروع ہو گیا ہے۔ نماز روزہ دین کی باتوں کو لوگ کہہ رہے ہیں بھی رہنے دو۔ بہت پہلے 20-22 سال پہلے ٹرین میں سفر کر رہا تھا میں، بہت سارے دوست احباب تھے، اس میں ایک بہت تعلیم یافتہ صاحب بھی تھے۔ نماز کا جب وقت ہوا، پہلے تو موبائل نہیں تھے، پہلے تو قبلہ نما ہوتا تھا ایک، وہ قبلہ دیکھنا آنا بھی ایک کمال تھا، وہ ہر آدمی کو آتا نہیں تھا، وہ جیسے اب آپ آیا ہے رکھ دیے تو کوئی بھی، تو قبلے کو ہم دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کدھر قبلہ ہے ٹرین میں۔ تو وہ صاحب کہنے لگے زیادہ ڈیپ میں مت جاؤ، جدھر چاہے ادھر پڑھ لو منہ کر کے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سمت قبلہ کی طرف یہ کرو، تحری کرو، قرآن حدیث کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں زیادہ ڈیپ میں مت جاؤ، ادھر ہی پڑھ لو۔ اب 25 سال پہلے ایک آدمی کا یہ نظریہ ہے تو 25 سال میں کچھ تو ترقی ہوئی ہوگی نا۔ جب بٹن کے فون سے اسکرین تک فون پہنچ سکتا ہے تو اس کا دماغ بھی اور آگے بڑھ گیا ہوگا، تو اس لیے بچ کر رہے ہیں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہی وہ لوگ ہیں جو بہت دور کی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم،
یہ مکے کے لوگ کہتے تھے کہ ایسا کیوں ہے کہ نبی جو ہے وہ ویسے نہیں باتیں عجیب کرتے تھے. تو اللہ نے فرمایا اللہ نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے اپنی قوم میں وہ انہی میں سے ہوتے تھے اور انہی کی زبان بولنے والے ہوتے تھے. الا بلسان قومی، اسی قوم کی زبان بولنے والے ہوتے تھے. اگر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے تو بنی اسرائیل جو لینگویج بولتی تھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی لینگویج کے ساتھ بھیجا گیا. عیسیٰ علیہ السلام جس زبان کو جانتے تھے وہ قوم بھی اسی زبان کو جانتی تھی. لیبین لہم، تاکہ ان کو سمجھانے میں آسانی ہو. اب پتہ چلا کہ بھئی مسلمان وہ عرب کے لوگ عربی بول رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ہمیں دوسری زبان والا نبی چاہیے. تو دوسری زبان والا نبی آئے گا تو اس کی زبان کو کون سمجھیں گے؟ ٹرانسلیٹ کریں گے؟ اب کے لوگ ہوں گے تو کہیں گے ہاں گوگل سے ٹرانسلیٹ کر لیں گے. اور گوگل کے ٹرانسلیٹ کا کیا عالم ہے وہ میں پہلے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پس اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. وہ العزیز الحکیم، اور وہ بہت زبردست عزیز یعنی صاحب اقتدار ہے، قوت والے ہیں، حکیم اور کامل و مکمل ہے. ان کی حکمت کامل و مکمل ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور تحقیق کہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر. موسیٰ علیہ السلام جب آئے اپنی قوم میں رسول بن کر، نبی بن کر، ان کو جو ہے معجزات دیے گئے تھے اور ان معجزات کی تفصیلات انشاءاللہ 15ویں پارے میں آئے گی اور 9ویں پارے میں بھی کچھ تفصیلات گزر چکی ہے. مثلا مشہور معجزات میں ایک عصا کا معجزہ تھا کہ پکڑا ہوا عصا زمین پر ڈالتے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا. اسی طرح اپنا سیدھا ہاتھ بغل کے نیچے رکھ کر نکالتے تو بالکل جو ہے چمکنے لگتا تھا. اس طرح کی بے شمار نشانیاں بھیج کر اللہ نے بھیجا. اللہ کہتے ہیں نخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ آپ جو ہے اپنی قوم کو، تمہاری قوم کو اندھیروں سے نکالو روشنی کی طرف. وذکرہم بایام اللہ، اور یاد دلائیے اللہ کے دنوں کو. ایام اللہ یہ ایک خاص اصطلاح ہے. بایام اللہ، اللہ کے دن. ایام یوم کی جمع ہے، یوم کے معنی ہیں دن، تو اللہ کے دن. اور ان کو یاد دلائیے اللہ کے دنوں کو. قرآن میں، حدیث میں ایام اللہ، اللہ کے دنوں کا جب بھی ذکر آتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانوں میں نافرمانوں پر جو عذابات آئے تھے، کسی دن تو آئے ہوں گے، ان ایام کو، ان دنوں کو جن دنوں میں اللہ کا عذاب آیا تھا، تاریخ سے وہ قصے چلے ہوئے آ رہے تھے. اسی طرح ماننے والوں پر جو انعامات و احسانات اللہ نے کیے تھے وہ بھی لوگوں کے درمیان میں ان ایام کا بھی تذکرہ چلتا تھا. تو اللہ فرما رہے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کہا کہ ہمارے ان دنوں کو یاد دلائیے جن دنوں میں گزرے ہوئے زمانے میں لوگوں کے اوپر واقعات پیش آئے، تاکہ اس سے وہ نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں البتہ بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ صبر کرنے والے ہیں، صبر کے خوگر ہیں، شکور اور بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. گزرے ہوئے زمانے کے واقعات اس میں جو ہے صبر کرنے والے کے لیے بھی نشانیاں ہیں، اور شکر کا جو خوگر ہوتا ہے، شکر اللہ کو بہت پسند ہے. آگے چل کر وہ بھی آیتیں آ رہے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اللہ نے جو تم پر نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کو یاد کرو، جبکہ اس نے تمہیں نجات دیا فرعون والوں سے. فرعون کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے تھے بنی اسرائیل. موسیٰ علیہ السلام آئے اور اللہ کے حکم سے فرعون اور فرعون کے لشکر سے قوم کو نجات دلائی. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان نعمتوں کو یاد کرو. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت دردناک اور رسوا کرنے والا عذاب دیتے تھے. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے لڑکوں کو وہ ذبح کر رہے تھے.
یہ تفصیلات گزر چکے ہیں کہ خواب دیکھا فرعون نے، اس کے بعد اس نے حکم دے دیا کہ بھی تمام لڑکوں کو قتل کرو۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں سے جو ہے تمہیں شرم دلا رہے تھے، ان کو زندہ رکھ کر ان سے کاموں کو لے کر تمہیں شرم میں ڈال رہے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور ان تمام چیزوں میں بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، امتحان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، یہ تمام تفصیلات قوم سے انہوں نے بات چیت کی، تو اللہ مکے کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں تمہیں بھی تو معلوم ہے کیا کیا ہوا، پھر کیسے ہم نے انہیں یہ کیا، تو اس لیے تم لوگ بھی اپنی روش کو بدلو۔ اللہ نے جو تمہیں مکے میں اتنا بڑا مقام دیا کہ بیت اللہ کے مجاور ہیں، بیت اللہ کے پڑوسی ہیں، باہر تمہاری کافی عزت ہے، اور باوجود یہاں زراعت نہ ہونے کے، یہاں اناج نہ پیدا ہونے کے، اللہ کا فضل یہ ہے کہ تمہیں لوگ لا کر اچھا اچھا کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں۔ ملک شام سے مال آ رہا ہے، اور اسی طرح یمن سے مال آ رہا ہے، اور ہر آدمی حج پر عمرے پر جب بھی آتے تو وہ سوچتے کہ بھی مکے کے لوگ بڑے مقدس لوگ ہیں، ان کو لا کر کھلا پلا رہے ہیں۔ اب آدمی کھا رہا ہے پی رہا ہے تو اس کا دماغ خراب ہونے لگ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ میرا کمال ہے، یہ تمہارا کمال نہیں، یہ اللہ نے تمہیں جو ہے ایسا نظام بنایا، اس لیے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کیجئے اور اس بات کو بھی اور ذکر کیجئے کہ تمہارا رب جو ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکریہ اللہ کا ادا کیا تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہیں وہ اور اضافہ کرے گا اور نعمتوں کو بڑھائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے انکار کیا، نافرمانی کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو سن لو کہ میری پکڑ، اللہ فرما رہے ہیں میری پکڑ بہت سخت۔ حاضرین اکرام، اللہ کا شکر ادا کرنے کا جو معاملہ ہے اس میں امت بہت پیچھے ہے، بہت لوگوں کو پوچھئے، بہت کم لوگ الحمدللہ اللہ کا شکر میں خوش ہوں۔ ورنہ جس آدمی کو پکڑیے وہ اس کے پاس جو چیزیں نہیں ہیں ان کا رونا روئے گا۔ ارے بھئی جو چیزیں تمہارے پاس ہیں ان کا شکر کب ادا کرو گے؟ ان کا شکر کب ادا کرو گے؟ تو اللہ کو شکر ادا کرنا بہت پسند ہے۔ گزشتہ زمانوں کے واقعات میں ہے، بنیت الطالبین میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کسی زمانے میں کہیں گزر رہے تھے تو دیکھا ایک پتھر بہت رو رہا ہے۔ انبیاء کو ان سب چیزوں کا علم تھا اور احساس ہوتا تھا، جیسے سلیمان علیہ السلام کو تمام جانوروں کی بولیاں معلوم تھی، وہ تمام جانور کیا کہہ رہے ہیں وہ سن لیتے تھے، بلکہ قرآن نے ان کا قصہ سنایا کہ چونٹیوں کی سردار نے جب یہ کہا کہ بھئی سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اپنے بلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لشکر تمہیں رونتا ہوا نکل جائے اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام چونٹی کی اس بات کو سن کر مسکرائے۔ کہاں سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں لشکر کو، اور کہاں چونٹی یہ کہہ رہی ہے، مائک میں تھوڑی کہہ رہی تھی کہ بھی آواز سب کو آ رہی، لیکن اتنی بات بھی اس کی سنائی دی اور انہوں نے مسکرایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھئی ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا، چونٹی نے بات کیا، اس نے بات کیا، بات کیا قرآن کہہ رہا ہے تو بات کیا، بس ختم۔ پتھر میں شعور ہے، قرآن نے کہا تو ختم۔ پتھر روتا ہے، قرآن نے کہا تو ختم۔ بھئی وحی کا تعلق ان چیزوں سے ہے جہاں آپ کی عقل کام کرنا چھوڑ دے۔ آپ یہ کہیں کہ میری عقل میں نہیں آ رہا، اسی لیے تو وحی نازل ہوئی ہے۔ جہاں انسان کی عقلیں جا کر کام کرنا بند کر دیتی ہیں، وہاں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے وحی آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے
وہ چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں یا دوسرے کر سکتے ہیں جن کی سمجھ میں آتی ہے، اس کو بتانے کے لیے انبیاء کو اللہ نے دنیا میں نہیں بھیجا کہ آپ جائیے جا کر بتائیے کہ بھئی انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیا رکھنا ہے، اتنا پلر کہاں ہونا چاہیے۔ یہ سب تو انسان بھی جانتے ہیں، اور بلکہ بہت سارے جانور بھی جو اپنے مکانات بناتے ہیں، آپ دیکھیں گے دنگ رہ جائیں گے۔ خاص طور پر بڑے بڑے کنویں جو ہمارے اس طرف کے علاقے میں ہوتے ہیں، وہاں پر ایک مخصوص قسم کی چوڑی ہوتی ہے، وہ چوڑیاں وہ لٹکتے ہوئے درختوں میں جو گھونسلہ بناتی ہیں سوکھی ہوئی گھاس سے، اللہ کی پناہ بہت سی مرتبہ ان گھونسلوں کو جو ہے جب وہ کنواں پاک صاف کرتے ہیں تو پھر وہ گھونسلے ہاتھ میں آ جاتے ہیں، کئی دن میں وہ بناتے ہیں۔ ان کی پلاننگ، ان کا سسٹم دیکھ کر آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کے سسٹم پر مستقل کتابیں ہیں، آپ پڑھیے کہ شہد کی مکھیاں کس طرح کا نظام سنبھالتی ہیں۔ جب دوسری مکھیاں وہاں سے پتوں سے اور پھولوں سے رس چوس کر آتی ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ آتے ہی اپنا وہ لعاب، اپنا وہ تھوک لا کر ڈال دیں، تو وہاں پر شہد کی مکھیوں کے چھتے کے پاس مین جگہ پر کچھ بڑے سسٹمیٹک نظام کے مکھیاں ہوتی ہیں، وہ آنے والی مکھیوں کو ڈنگ سے چیک کرتے ہیں کہ انہوں نے جو پھول اور پتوں کا رس چوس کر لایا ہے وہ کہیں زہریلا تو نہیں، اگر ہے تو ان کو وہیں مار کے ختم کر دیں۔ اب تو سائنس ترقی کر لی ہے، آپ دیکھیے، آپ ان چیزوں پر پڑھیے، آپ کو پتہ چلتا۔ تو اللہ نے جب مکھی میں اتنی عقل اور صلاحیت دی ہے تو ان چیزوں کو بتانے کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا ہے، ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا ہے، اللہ نے ان چیزوں کو بتانے اور سکھانے کے لیے بھیجا ہے جہاں انسانی عقلیں جا کر ختم ہو جاتی ہیں، آگے کے مسئلے کو سمجھانے کے لیے انبیاء آتے ہیں، اسی کے لیے وہی آتی ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے دیکھا ایک پتھر رو رہا ہے، آپ نے پوچھا بھی کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ جہنم کی جو آگ ہوگی وہ گیس کی یا کوئلے کی نہیں ہوگی، اللہ نے فرمایا پتھروں اور انسانوں سے آگ کو دہکایا جائے گا، اور میں چھوٹا سا پتھر ہوں، اور ہم نے دیکھا کہ بڑی لکڑی کو آگ لگانے کے لیے پہلے چھوٹی لکڑی کو آگ دیا جاتا ہے، تو میں چھوٹا پتھر ہوں، مجھے بھی جو ہے آگ میں جلایا جائے گا، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تمہیں جہنم میں نہ استعمال کیا جائے، تو دعا کی اور اسے خوشخبری دی اور آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک مدت کے بعد ادھر گزرے تو دیکھا وہ پہلے سے زیادہ رو رہا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے پوچھا بھائی اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، تمہارا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ اس نے کہا پہلے اللہ کے خوف میں رو رہا تھا، اب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رو رہا ہوں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھیے، بیت الخلاء سے نکل کر دعا پڑھ رہے ہیں جس میں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے کہ تو نے تکلیف دینے والی چیز کو مجھ سے دور کیا اور مجھے عافیت دی۔ ایک آدمی کو پیشاب زور سے لگ جائے اور اسے نہ جانا کے لیے موقع ہو، کیا اس پر گزرتی ہے؟ پوچھو، کہیں نہ ملے تو کہیں تو کھڑے ہو کر آدمی کر دیتا، اور اس کے بعد جو اطمینان سکون ہوتا ہے، دماغ فریش ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں نعمتیں ہیں جس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے اور زیادہ ملے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور انکار کرو گے تو میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اشدد وطأتک علی الیہود
اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف اللهم لا تقتلنا بغضبك اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.